بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنہائی کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو ڈھونڈ لیتا ہے اور یہ تلاش اس کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ سب سے حسین لمحہ وہ ہے جب دل بغیر کسی دنیاوی وجہ کے صرف اپنے رب کو یاد کرے اور اس یاد میں ایک انوکھا سکون پائے۔ سجدے میں گرنے سے جو راحت اور سکون ملتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے اور کسی رشتے اور کسی نعمت میں نہیں ملتا۔ جو انسان ہزاروں کڑوی اور چپتی ہوئی باتیں سہ کر بھی اپنے فرض کو نبھاتا رہتا ہے وہ دراصل اپنے ضبط اور صبر کی انتہا کو پہنچا ہوتا ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اس لیے معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ عظمت کی نشانی ہے۔ اگر یقین دل میں گہرا ہو تو ہر بات انشاءاللہ اور ہر حال الحمدللہ میں بدل جاتا ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور تمام آسمانوں کی چابی پہلا کلمہ طیبہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں دین کی فکر عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما اور دین پر چلنا آسان فرما۔ جس کو بھی یہ دعا چاہیے وہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے۔ دوستوں کی ضرورت زندگی کو خوبصورت بناتی ہے، لیکن ان میں منافقت کا نہ ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت اور سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنے کی عادت اپناؤ، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت نیکوں کے دل میں بھی بدگمانی پیدا کر دیتی ہے، اس لیے صحبت ہمیشہ پرکھ کر اختیار کرو۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی ایک صدقہ ہے، کیونکہ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے۔ یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، لیکن وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے اور اس کی شان عطا کرنے میں بے حد اور بے شمار ہے۔ زندگی اپنی اصل میں ہلکی پھلکی ہے، مگر ہم نے اسے اپنی خواہشات کے بوجھ سے اتنا بھاری بنا لیا ہے کہ سکون دور ہو جاتا ہے۔ منفی سوچیں وہ سب سے وزنی بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے دل اور دماغ پر لادے پھرتے ہیں، اور یہی بوجھ ہمیں تھکا دیتا ہے۔ جب انسان لوگوں کے رویوں اور باتوں سے تھک جاتا ہے تو تب اس کا دل سب سے زیادہ اپنے رب کی طرف دوڑتا ہے، کیونکہ وہی اصل سہارا ہے۔ دل کو سب سے قریب وہ لمحہ بنا دیتا ہے جب کوئی نہیں سنتا مگر رب سن لیتا ہے، اور یہ یقین دل کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے دل کی باتیں کرے، کیونکہ وہی ہر بات کو سنتا اور سمجھتا ہے۔ سب سے میٹھا اور خوبصورت رشتہ وہ ہے جو انسان اور اس کے رب کے درمیان خاموشی میں جڑتا ہے، جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی۔ جو شخص قرآن کو دل سے پڑھتا ہے اس کا دل سکون اور زبان برکت سے بھر جاتی ہے۔ قرآن کا ہر حرف پڑھنے پر نیکیوں کا خزانہ ملتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ قرآن پاک پڑھنے والا کبھی اندھیروں میں نہیں رہتا، کیونکہ یہ کتاب سراسر روشنی ہے۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ آپ کا بوجھ آپ کی پیٹھ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، باقی صرف آپ کی کہانی جاننا چاہتے ہیں۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت اور سلوک اور سخت مزاجی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ جہاں باپ دادا کے نام سے پہچان ہو اسے گاؤں کہتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب مسجدیں گھروں سے زیادہ بلند ہوا کرتی تھی۔ جو چیز اب کے لیے فالتو ہے ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کی امید ہو۔ آپ اپنے ذہنی سکون کے لیے تین چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ اور توقعات اور لوگ۔ انسان کی اصل طاقت اس کی زبان اور رویہ ہے۔ جو ان پر قابو پا لیتا ہے وہ زمانے کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ ہوشیاری یہ نہیں کہ آپ ہر وقت دوسروں کو چالاکی سے مات دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ان کے وار کو خاموشی سے ناکام بنا دیں۔ جو شخص ہر وقت سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سب کے لیے بیکار ہو جاتا ہے۔
سیانہ وہ ہے جو اپنے اصولوں پر ڈٹا رہتا ہے۔ اصل دانائی یہ ہے کہ آپ دشمن کو بھی اس بات کا یقین دلائیں کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، تاکہ وہ آپ کے ارادوں کو سمجھ ہی نہ سکے۔ جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ قسمت کو الزام دیتے ہیں، لیکن عقل مند وقت کا صحیح استعمال کر کے اپنی قسمت خود لکھ لیتے ہیں۔ زندگی میں سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ آپ اپنی کمزوری کسی پر ظاہر نہ کریں، کیونکہ کمزوریاں ہمیشہ دوسروں کے لیے ہتھیار بن جاتی ہے۔ جو شخص اپنی عقل پر قابو نہیں رکھتا وہ دوسروں کے قابو میں آ جاتا ہے، جبکہ سیانہ انسان اپنی عقل سے دوسروں کو قابو میں کرتا ہے۔ اصل ہوشیاری یہ ہے کہ آپ اپنی خاموشی کو اپنی ڈھال بنا لیں، کیونکہ اکثر جواب نہ دینا سب سے بڑا جواب ہوتا ہے۔ جو لوگ جذبات میں بہہ جاتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں، مگر جو اپنے دل کو عقل کے تابع رکھتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ عقل مند وہ ہے جو لوگوں کے وعدوں پر نہیں بلکہ ان کے رویوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ سیانہ انسان وہ ہے جو اپنی طاقت دکھانے کی بجائے وقت پر استعمال کرتا ہے، کیونکہ طاقت وقت پر کام آئے تو ہی قیمتی ہوتی ہے۔ اصل عقل یہ ہے کہ آپ جان سکیں کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون صرف وقت گزارنے کے لیے قریب ہے۔ جو شخص اپنی محنت اور خاموشی کو ساتھ ملا لیتا ہے کامیابی خود اس کے در پر آ جاتی ہے۔ ہوشیار لوگ وہ ہیں جو ہر تجربے کو ایک سبق سمجھتے ہیں اور ایک ہی غلطی دوبارہ نہیں دہراتے۔ زندگی میں کمزور وہی ہے جو سب کو خوش کرنے کے چکر میں خود کو بھول جاتا ہے، اور طاقتور وہ ہے جو سب کے سامنے اپنی شناخت قائم رکھتا ہے۔ سیانہ انسان ہمیشہ دشمن کے وار سے پہلے ہی اس کے ارادے بھانپ لیتا ہے، اور اسی لیے وہ کبھی کمزور نہیں پڑتا۔ اصل دانشمندی یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو نرم اور دماغ کو سخت رکھیں، تاکہ آپ دوسروں کے ساتھ انصاف بھی کریں اور اپنی عزت کا دفاع بھی۔ جو انسان اپنے وقت سمجھ لیتا ہے دنیا اسے کبھی معمولی نہیں سمجھتی۔ عقل مند وہ ہے جو وقت کو پہچانتا ہے، کیونکہ وقت کو پہچان لینا ہی زندگی کے کھیل کو جیت جانا ہے۔ سیانہ انسان اپنے دشمن کو بھی اپنی چال میں یوں پھنسا لیتا ہے کہ دشمن کو اندازہ بھی نہ ہو کہ وہ ہار چکا ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سانور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ دنیا کے حسین ترین احساسات میں سے ایک احساس امی جان سے باتیں کرنا ہے۔ بلا وجہ بولتا ہوا عقلمند پاس بیٹھے ہوئے خاموش بے وقوف سے زیادہ بے وقوف لگتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی، لہذا کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، ایک شخص کا پیچھے ہٹ جانا بہت سے شر اور فساد اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ جب ہم اپنے لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں تب اپنوں کا احساس ہوتا ہے۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں پر اتنا معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ اور تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں، کچھ بھی بن جائیے مگر بے فیض انسان نہ بنیے، کیونکہ درخت جب بھی بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ جو اپنی خوشیوں کو راز رکھتا ہے وہ حسد کرنے والوں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، کیونکہ ہر خوشی ہر آنکھ کے لائق نہیں ہوتی۔ خواب اور منصوبے سب کو نہ سنائیں، کیونکہ دعاؤں کے لباس میں لپٹے ہوئے کئی دل دراصل اب کی ناکامی کے منتظر ہوتے ہیں۔ اصل دانشمندی یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوری کسی پر ظاہر نہ کرے، کیونکہ کمزوریاں دشمن کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار بن جاتی ہے۔ خاموشی وہ جواب ہے جو شور مچانے والے حاسد کو سب سے زیادہ بے بس اور بے سکون کر دیتا ہے۔ دل میں دوسروں کا زہر بھر لینا اپنے سکون کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اس لیے شر کو اللہ پر چھوڑ دیجئے اور اپنے راستے پر آگے بڑھتے رہیے۔ عاجزی وہ صفت ہے جو دشمن کے دل کو توڑ دیتی ہے اور دوستوں کے دل کو جیت لیتی ہے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ جولتا رہتا ہے، لیکن صبر کرنے والا ہمیشہ سرخرو اور کامیاب رہتا ہے۔ جو اپنی تقدیر کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے وہ نہ کسی دشمن سے ڈرتا ہے اور نہ کسی حاسد کے وار سے گھبراتا ہے۔ دکھاوا عزت کو کم کر دیتا ہے اور سادگی انسان کو بلند کر دیتی ہے۔
کیونکہ اصل روشنی عاجزی میں ہے نہ کہ نمائش میں۔ انسان جب اپنی خوشیوں پر پردہ ڈالنا سیکھ لیتا ہے تو دنیا کی تیز نظر اور رشتہ داروں کی جلن اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ اگر شک کا پودا جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتماد کی عظیم عمارت کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہماری آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے۔ حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں، مگر کسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ بہت فرق ہوتا ہے ضرورت اور ضروری ہونے میں۔ کبھی کبھی ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستے اور منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے، اور منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ کیا اب جانتے ہیں کہ اکثر انسانوں کو سب سے زیادہ تکلیف اپنے ہی رشتہ داروں کی جلن اور شر سے پہنچتی ہے؟ باہر کے دشمن تو کبھی کبھار نقصان دیتے ہیں، لیکن اصل زخم وہی دیتے ہیں جو اپنے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے حسد اور شر سے محفوظ رہیں تو یہ 6 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ نمبر 1، اپنی خوشیاں سب کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کی کامیابی کو برداشت نہیں کرتی۔ اگر اللہ نے آپ کو سکون اور عزت اور رزق عطا کیا ہے تو شکر کیجیے، لیکن ہر ایک کے سامنے اظہار نہ کریں، کیونکہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے دل صاف نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اپنے منصوبے اور خواب سب کو نہ بتائیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا سفر ادھورا رہ جائے، اس لیے وہ دعا کے بجائے بد دعا دیتے ہیں۔ اپنے ارادے صرف ان لوگوں کے ساتھ بانٹیں جو واقعی آپ کے لیے خیر اور بھلائی چاہتے ہوں۔ نمبر 3، اپنی کمزوریاں اور دکھ کبھی غلط لوگوں کو مت بتائیں۔ حسد کرنے والے آپ کے دکھ کو مرہم نہیں بناتے، بلکہ اسی کو تیر بنا کر آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے راز اور دکھ صرف اللہ کے سامنے رکھیں، وہی سب سے بڑا مددگار ہے۔ نمبر 4، حسد کرنے والوں کو جواب نہ دیں۔ یاد رکھیں، آگ میں ہوا دینے سے شعلے بڑھتے ہیں، لیکن خاموشی اس آگ کو بجھا دیتی ہے۔ آپ کی خاموشی ان کے لیے سب سے بڑی شکست ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، دشمنوں کے شر کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ اگر آپ ان کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو سکون کھو بیٹھیں گے۔ ان کو اللہ پر چھوڑ دیجیے، کیونکہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے سب سے پہلے وہی اس میں گرتا ہے۔ نمبر 6، ان کے سامنے بڑائی اور دکھاوا نہ کریں، عاجزی اختیار کریں، کیونکہ عاجزی انسان کو عزت بھی دیتی ہے اور دشمن کو خاموش بھی کر دیتی ہے۔ جو انسان اللہ کے سامنے خود کو جھکا جاتا ہے دنیا کے حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ 6 باتیں اپنا لیں تو یقین مانیں، کوئی رشتہ دار اور کوئی دشمن اور کوئی حاسد آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اصل حفاظت انسان کی اپنی حکمت اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ بے شک میرا رب مجھ پر سب سے زیادہ مہربان ہے، وہ میرے دکھ بھی جانتا ہے اور میری دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے لیے میرے کام کو آسان فرما اور ہر مشکل کو میرے حق میں آسانی میں بدل دے۔ اے اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھا دے۔ اے رب، ہمارے دل کو اخلاص سے، دماغ کو حکمت سے اور زبان کو سچائی سے مزین فرما۔ اے پروردگار، ہمیں زمانے کے فریب سے بچانا اور ہمیں عزت و وقار کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہماری خاموشی کو حکمت اور ہماری محنت کو کامیابی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔